میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے بڑا مقام انسان کو عطا فرمایا. انسان کا یہ مزاج ہے کہ وہ ہر چیز میں اعلیٰ معیار کو پسند کرتا ہے، اچھی کوالٹی کو پسند کرتا ہے. یہ بھی اللہ نے بنایا. جس کی جیسی ہمت ہوتی ہے اپنے سب کاموں کے سلسلے میں وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھا معیار اختیار کرے. خاص طور سے دنیا کی چیزوں میں یہ بات بالکل صاف ہے، کھلی ہے. ہم میں سے کوئی آدمی اپنے لیے کپڑا خریدنے جاتا ہے تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے اچھے سے اچھا کپڑا خریدنے کی کوشش کرتا ہے. مکان بناتا ہے تو اپنی گنجائش کے اعتبار سے اچھا مکان بنانے کی کوشش کرتا ہے. بعض مرتبہ اس کے لیے قرض بھی کر لیتا ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ مکان اچھا بن جائے. دکان کوئی کرتا ہے تو اس کو اچھے سے اچھے انداز میں چلانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک مزاج ہے انسان کا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اس مزاج کا استعمال دین کے لیے بھی کرے. ایک کوالٹی ہے، ایک معیار ہے زندگی گزارنے کا. اس میں فون آ رہا ہے بار بار. ایک معیار ہے زندگی گزارنے کا. اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں اس معیار کو بیان کیا ہے، اور یہ چاہا ہے کہ سارے انسان اس معیار پر اپنے آپ کو لے آئیں. اس مضمون کے لیے قرآن میں اور حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو ہے لفظ احسان. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسنوا، احسان کرو یا احسان اختیار کرو. احسن یحسن احسانا، یہ عربی کا لفظ ہے. حسن اس کا مادہ ہے. حسن کے معنی ہے خوبصورتی، تو احسان کے معنی ہے کسی چیز کو خوبصورت بنانا، اچھا بنانا، حسین بنانا. اب انسان
دنیا میں اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق کام کو حسین بنائے، خوبصورت بنائے، اپنے مزاج کو، اپنے کردار کو، اپنی زندگی کو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتے ہیں۔ یہ محسن کا لفظ اسی سے ہے، اس کے ترجمے میں سب باتیں ہو سکتی ہیں۔ جو اردو میں بولتے ہیں ہم لوگ احسان کرنے والے، ان کو بھی کہا جائے گا محسن، لیکن اس جگہ اصل مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اپنے کام کو اچھا کر لیں، خوبصورت بنا لیں، اپنے دین کو اعلیٰ معیار پر لے آئیں۔ یہ بات حدیث میں زیادہ کھل کر آئی ہے۔ آپ حضرات نے بار بار سنی ہوگی ایک حدیث جس میں یہ مضمون ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، اور حضرات محدثین یہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ آخر زمانے کا ہے، بالکل شروع کا نہیں ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد و منشا یہ تھا کہ دین کا خلاصہ حضرات صحابہ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ پہلا سوال ان کا تھا ایمان کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا۔ دوسرا سوال تھا اسلام کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا۔ ایمان اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اسلام اس کا تعلق اعمال سے ہے۔ اب عقیدہ صحیح ہو گیا، اعمال صحیح ہو گئے تو بات تو پوری ہو جانی چاہیے، مگر جبریل علیہ السلام نے ایک سوال اور کیا، اور یہی گویا صحابہ کو زیادہ سکھانے کی بات تھی۔ حضرات صحابہ ایمان و اسلام سے واقف تھے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک زمانہ گزر گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، تو ان کو پتہ تھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرا سوال کیا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ ایمان اور اسلام والے سوال کے بعد احسان کے بارے میں سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے، یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے لوگوں پر کہ یہ سمجھو کہ ایمان اور اسلام کی ایک کوالٹی ہے، ایک معیار ہے، ایک حسن ہے۔ وہ حسن حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، دل سے مان لیا اللہ ایک ہے، دل سے مان لیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اللہ کے رسول ہیں، دل سے مان لیا قیامت حق ہے، جنت دوزخ حق ہے، حساب حق ہے، وہ سارے عقائد دل میں آ گئے، وہ مومن ہو گیا۔ اس نے ظاہری طور پر نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن ان سب کاموں کو کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک طریقہ ادنا اور ایک طریقہ اعلیٰ۔ ایک طریقہ ایسا کہ جس سے کام چل جائے، تو کام چلاؤ تو ہر آدمی کر لے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ اعلیٰ معیار کیا ہے؟ چونکہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں اعلیٰ معیار چاہتا ہے، تو دین کے بارے میں اعلیٰ معیار کیا ہے؟ یہ سوال جبریل علیہ السلام نے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عجیب جواب دیا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ اعلیٰ معیار یہ ہے، دین کا، ایمان کا، اسلام کا حسن یہ ہے، خوبصورت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس خیال کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کرو کہ جیسے تم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو۔ معلوم ہے کہ نہیں دیکھ رہے، فرض کرو، سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ سامنے ہوں تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی اللہ کی عبادت کرنے میں۔ آپ سوچیں ذرا کہ اللہ کی ذات سامنے آ جائے، اور انشاءاللہ قیامت میں اور جنت میں وہ شرف حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، اپنے رب کو تم ایسے دیکھو گے بالکل واضح طریقے پر جیسے 14ویں رات میں چاند کو دیکھتے ہو۔ وہاں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، لیکن وہاں دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں دیکھنے کی مشق کر لیں، تصور کر کے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔
فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر نہیں بھی دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ عبادت کا معیار تو یہ ہے کہ تم یہ سوچ کر عبادت کرو کہ اللہ میرے سامنے ہے۔ اگر یہ سمجھنے میں ذرا دشواری ہو تو یہ بات تو تمہارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی عادت ڈال لو۔ اب آپ یہاں سوچیں ذرا، بہت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، کہ عبادت کی بات کہی حضور نے، تو کیا اسلام صرف عبادت کا نام ہے؟ صرف نمازوں کا نام ہے؟ ظاہر ایسا نہیں ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عبادت عنوان ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ دین کا پورا عنوان ہے، اس کا یہ معیار ہے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اس طرح عبادت کرو۔ یہ کام کب ہوگا؟ آدمی گناہوں میں پڑا رہے اور اس کے بعد وضو کر کے مسجد میں آ جائے اور ایک دم وہ پہنچ جائے گا اس درجے پر کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، ایسا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ معیار یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو اچھائی کے اس مقام پر لے آؤ کہ تمہیں ہر وقت یہ بات یاد رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا جب بھی تم عبادت کرنے کھڑے ہو تو وہاں پہنچ جاؤ فوراً۔ یعنی گویا پوری زندگی اس ایک جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کے معاملات کو شامل کر دیا۔ لفظ تو بولا ہے عبادت کا، اور عبادت ہی سے کام چل جائے گا۔ عبادت تو بندگی کو کہتے ہیں، خالی نماز کو عبادت نہیں کہتے۔ عبادت کا ترجمہ بندگی ہے، یعنی بندہ ہونا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ بات ہم ظاہر کریں، یہ بات ہم اپنے عمل سے ثابت کریں۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ ایک نوکر ہوتا ہے آج کل، جیسے ملازم، کوئی کسی کے یہاں نوکری کرتا ہے، اسے تنخواہ ملتی ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے۔ اس 8 گھنٹے میں اپنے مالک ہی کہتے ہیں نا اس کو، جو اس کا باس ہے، وہ جو ذمہ دار ہے، اس کی مرضی کے خلاف 8 گھنٹے کا ٹائم نہیں گزار سکتے۔ جو ڈیوٹی وہ لگائے گا وہی کرنی پڑے گی۔ اس 8 گھنٹے کے وقت میں اگر اپنی انسانی ضرورت کے لیے بھی جانا ہے تو اجازت لے کے جانا ہے ذمہ دار سے کہ میں ذرا جاتا ہوں، ابھی آتا ہوں۔ یہ نوکر ہوتا ہے۔ یہ 8 گھنٹے میں ہماری مرضی کا پابند ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ ہم اس کو تھوڑی سی تنخواہ دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتا تھا۔ غلام وہ ہوتا تھا جس کو خریدا جاتا تھا، یوں کہہ لیں آسان لفظوں میں۔ وہ 24 گھنٹے اپنے مالک کی مرضی کا پابند ہوتا تھا۔ 24 گھنٹے میں کہیں جانا ہو اجازت لینی پڑے گی، کوئی کام کرنا ہو اپنے آقا کی مرضی کے خلاف نہیں کرنا، اس لیے کہ آقا نے اس کو خریدا ہے۔ نوکر اور غلام دونوں انسان، ان کا مالک بھی انسان اور وہ بھی انسان، اس کے باوجود صرف تنخواہ دینے سے یا خریدنے سے یہ حق حاصل ہو گیا کہ اگلے آدمی کے اوپر اس آدمی کی مرضی چلنے لگی۔ نوکر اور غلام تو دونوں انسان ہونے میں برابر تھے، وہ صرف اپنے مالک کے۔ ہم سب کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے وہ نوکر والا نہیں ہے، اس سے نیچے ہم ہیں۔ غلام والا بھی نہیں ہے، اس سے بھی نیچے ہیں۔ ہم بندے ہیں، اور بندے کا مطلب ہے کہ جس کو مالک نے تنخواہ نہیں دی، خریدا نہیں، پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والا مالک ہے، اس کے ہم بندے ہیں، تو ہماری اس کے سامنے کیا حیثیت ہے سوائے اس کے کہ ہم دن اور رات اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ دنیا میں پیدا ہو گئے، سب پیدا ہوتے ہیں، جانور بھی پیدا ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ انسان بھی پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ دنیا میں آ کر اگر انسان اپنے خالق و مالک کو پہچانے بغیر مر جائے تو وہ جانور میں اور اس میں کیا فرق ہوگا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا جملہ بول کر سارے دین کا اعلیٰ معیار بتا دیا۔ کلمہ پڑھنے والا ہر آدمی مسلمان ہے، لیکن اعلیٰ معیار یہ ہے کہ اس کی زندگی اس سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نظروں کے سامنے پاتا ہو، اللہ تعالیٰ کو
اتنا زیادہ یاد رکھتا ہو کہ کبھی اس کو بھول نہ ہو۔ یہ معیار حاصل کرنے کے لیے حضرات صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تھے تو ان کو حضور کی برکت سے یہ معیار آسانی کے ساتھ حاصل ہو جاتا تھا۔ تمام صحابہ اس معیار پر پہنچے، عبادت کا یہ معیار انہوں نے پایا صحبت نبوی کی برکت سے۔ اس کے لیے الگ سے کچھ نہیں کرنا تھا۔ کبھی ضرورت محسوس ہوئی حضور علیہ السلام کو تو آپ نے اس میں کچھ خاص توجہ فرمائی اور وہ بات پیدا ہو گئی۔ اصل یہ تھا کہ حضور کی صحبت سے یہ چیز حاصل ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد کے زمانوں میں ظاہر ہے کہ وہ خیر باقی نہیں رہی، آہستہ آہستہ اس میں کمی آئی، تو اب اس معیار کو حاصل کرنے کے لیے کچھ محنت کی ضرورت پڑی۔ تو وہ محنت کا جو سلسلہ ہے وہ ہے جس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ تصوف کے سلسلے میں موافقین و مخالفین نے بہت کچھ لکھا اور کہا ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے اکابر دیوبند نے تصوف کی جو تشریح کی ہے اور جو خلاصہ اس کا مقرر کیا ہے، جو پیش کیا ہے، اور ان سے اوپر جو علماء حق نے کیا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان سے اوپر تمام اکابر نے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو انسان کو دین کا اعلیٰ معیار بتایا، اس معیار کو حاصل کرنے کی کوشش کا نام تصوف ہے۔ اب اس کو آسان زبان میں ایک اور لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں جس کو سنت کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ کسی صاحب ایمان کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ، اعلیٰ سے اعلیٰ معیار وہ ہو سکتا ہے جو حضور علیہ السلام کی زندگی کا معیار ہے، اس کو آسان زبان میں سنت کہتے ہیں۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں ہمارے تصوف کا خلاصہ ہے سنت کے مطابق زندگی کو حاصل کرنا۔ جو آدمی یہ چیز حاصل کر لیتا ہے اس کے دین کا وہ معیار بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں پختہ ہو جاتی ہے۔ اب اس مقصد کے لیے بزرگوں نے کچھ چیزیں مقرر کیں۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ صحابہ کے دور میں تو نہیں تھا، کوئی ضربے نہیں لگاتا تھا، کوئی مراقبہ نہیں کرتا تھا، کوئی اس طرح سے تسبیح لے کے نہیں بیٹھتا تھا۔ تو ظاہر ہے یہ بات غلط ہے، یہ بات وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ شریعت میں اتنا کافی ہے کہ کوئی چیز مقاصد شریعت کے لیے مفید ہو اور شریعت کے اصول سے ٹکراتی نہ ہو۔ اگر ثابت ہے بہت اچھا، ثابت نہیں ہے مگر مقاصد کے لیے معاون ہے اور شریعت کے اصول کے مخالف نہیں ہے تو وہ بھی صحیح ہے۔ ہمارے جو تصوف کے معمولات ہیں کسی بھی سلسلے کے، اس میں یہ بات ہے کہ وہ تمام اعمال وہ ہیں جن کا قرآن و حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ سب کا خلاصہ ذکر ہے، اور ذکر وہ چیز ہے جس کے سلسلے میں قرآن میں اور حدیث میں اتنی زیادہ تاکید ہے کہ سارے علماء جانتے ہیں کہ قرآن میں کسی عمل کے بارے میں وہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا جو ذکر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نماز سب سے بڑا فریضہ ہے، کہیں یہ نہیں آیا کہ بہت نماز پڑھو۔ زکوٰۃ بہت بڑا فریضہ ہے، کہیں نہیں آیا کہ بہت زکوٰۃ دو، بہت روزے رکھو۔ جو فرض ہیں اس کا حکم ہے اپنی جگہ اور تمام تفصیلات ہیں، لیکن ذکر ایسا عمل ہے جس کے بارے میں ذکراً کثیرا قرآن میں بار بار کہا گیا ہے، زیادہ ذکر۔ اور ذکر کے معنی یاد، اللہ تعالیٰ کی یاد۔ انسان کی زندگی کا اعلیٰ معیار یہ ہوگا کہ اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد رہے۔ اس یاد کو حاصل کرنے کے لیے یہ محنت ہوتی ہے۔ بالکل صفائی کے ساتھ ہمارے اکابر نے یہ بات واضح کر رکھی ہے کہ اگر کسی آدمی کو تصوف کی محنت کے بغیر یہ یاد حاصل ہو جائے تو اسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل تو اللہ کی یاد ہے، وہ حاصل کرنا ہے، وہ معیار حاصل کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی پر ایسا رحم فرما دیں کہ اس کو تصوف کی محنت کے بغیر یہ مقصد حاصل ہو جائے تو ہم اس سے بالکل نہیں کہیں گے کہ تم بیٹھ کر ضربے لگاؤ، بیٹھ کر مراقبے کرو، بیٹھ کر یہ محنت کرو، بس تم تو اپنے اعمال کرتے رہو۔ سوچنے کی بات ہے، نماز ہر آدمی پڑھتا ہے، روزہ ہر آدمی رکھتا ہے، زکوٰۃ ہر آدمی دیتا ہے، حج ہر آدمی کرتا ہے،
تلاوت قرآن ہر آدمی کرتا ہے، مگر اس کے اندر وہ روح، وہ جان جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعمال کی کیفیت تھی، وہ کیفیت حاصل ہونا، سوچ سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ جو آدمی یہ محنتیں کر لیتا ہے، تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس کو یہ چیز آہستہ آہستہ اس کی محنت کے اعتبار سے حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچھی طرح سے ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کا نام اس دنیا کی جان ہے اور روح ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ انسان پریشان ہوتا ہے بہت سی مرتبہ، اور وہ خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو خوشی کبھی تفریح کر کے بھی مل جاتی ہے، کبھی دوستوں سے گپ شپ کر کے بھی مل جاتی ہے، کبھی اچھے کپڑے پہن کے مل جاتی ہے، کبھی اچھی چیزیں کھا کر مل جاتی ہے، سوچتا ہے کہ مجھے خوشی مل گئی۔ لیکن سوچیں کہ یہ ساری خوشی مستقل چلتی ہے؟ نہیں چلتی، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ فانی چیزوں سے حاصل ہونے والی خوشی ہے۔ اللہ کا نام غیر فانی ہے، اللہ کا نام باقی ہے۔ اللہ کا نام دل میں بیٹھ جائے، اللہ کی یاد دل میں بیٹھ جائے تو انسان کو وہ خوشی حاصل ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دنیا میں زندگی کو آسان بنانے کا راستہ ہے یہ۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب تصوف میں جائیں گے تو بڑی پابندیاں ہو جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہوتی ہے، وہ کہا کرتے ہیں کہ صاحب بیعت ہو جائیں گے تو کچھ پابندیاں بڑھ جائیں گی۔ تو میں ایسے لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ جو پابندیاں شریعت نے پہلے سے لگا رکھی ہیں ان کے علاوہ کوئی پابندی نہیں لگے گی، بے فکر رہو۔ البتہ ان پابندیوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ فائدہ یہ ہوگا، تصوف کا جو فائدہ ہوگا وہ یہ نہیں ہے کہ صاحب کچھ پابندیاں الگ سے بڑھ جائیں گی، بالکل نہیں ہوگا ایسا، بلکہ ان پابندیوں کو جو شریعت نے لگا رکھی ہیں ان پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ بطور مثال کہتا ہوں، نماز پڑھنا ہے۔ اب ایک عام آدمی کے لیے نماز پڑھنا ایک بھاری کام ہے، یقیناً بھاری ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ نے فرمایا کہ بھاری ہے، تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آپ میں سے جن جن لوگوں نے ذکر کا تجربہ کر لیا ہے وہ تصدیق کریں گے کہ ذکر کی محنت کرنے کے بعد آسانی ہو گئی یا نہیں؟ اٹھنا آسان ہو گیا، نماز پڑھنا آسان ہو گیا، اس میں لذت آسانی سے آنے لگی۔ یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک آدمی گناہ سے بچنا چاہتا ہے، ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کو گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن ہم جیسا معمولی آدمی گناہ کے قریب جاتا ہے یا گناہ کا موقع ملتا ہے تو وہ گناہ میں پھنس جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن جس آدمی نے ذکر کی یہ محنت کر لی ہوتی ہے وہ گناہ سے بچتا بھی ہے، اور اگر گناہ کے دروازے پر بھی پہنچ جاتا ہے تو آسانی کے ساتھ واپس آ جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اتفاق سے ایسا ہو بھی جائے کہ وہ گناہ میں مبتلا بھی ہو جائے تو اپنے گناہ پر اس کو ندامت ہو جاتی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، ایک عام انسان ہمارے زمانے میں کیسی زندگی گزارتا ہے کہ وہ ہر کام کرتا رہتا ہے اور اسے اپنی برائی کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت ایک قصہ سناتے ہیں کہ ایک انجینئر صاحب سے حضرت کی ملاقات ہوئی، تو ان کی زندگی ویسی تھی جیسے عام آدمی کی ہوتی ہے۔ ان کی کمائی حلال کی نہیں تھی، وہ جھوٹ بھی بولتے تھے، وہ سنیما بھی دیکھتے تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کے گھر میں گانا بجانا سب ہوتا تھا، یعنی بالکل ایک عام زندگی گناہوں والی۔ ملاقات ہوئی، حضرت کی عادت ہے نصیحت فرمائی، کچھ دیر گناہوں کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ ساری بات انجینئر صاحب نے سنی اور سننے کے بعد کہنے لگے کہ حضرت آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی اور میرے دل پہ بڑا اثر ہوا، اور واقعی گناہ کے بارے میں آپ نے صحیح فرمایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں حضرت بات یہ ہے کہ جانتے بوجھتے تو کبھی کوئی گناہ کیا نہیں، بھولے سے ہو گیا ہو تو اللہ معاف کر دے۔ یعنی جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، حرام کھاتا ہے، سنیما دیکھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جانتے بوجھتے تو کبھی کوئی گناہ کیا نہیں، بھولے سے ہو گیا ہو تو اللہ معاف کر دے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں حیرت میں رہ گیا کہ آدمی کی آنکھوں پہ ایسی پٹی بھی بن سکتی ہے کہ اپنے گناہوں کا احساس ہی نہیں۔ اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، ایک آدمی کے کرتے پر پیچھے کی طرف کوئی گندگی لگ گئی، اسے پتہ نہیں چلا تو وہ صاف ہوگی؟ وہ تو ایسی لگی رہے گی، پیچھے سے لوگ دیکھ کے ہنستے رہیں گے کہ دیکھو جناب کے کرتے پہ کیا لگا ہوا ہے۔ لیکن ایک آدمی کے سامنے لگی، اس کو ایک دم نظر آ گیا اور اس نے فوراً دھو لیا تو وہ صاف ہو جائے گا۔
تو عیب کا احساس، گناہ کا احساس، اپنی غلطی کا احساس، یہ انسان کی شخصیت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، ورنہ تو ایسا ہو جائے گا کہ جیسے کوئی عمارت بن رہی ہے اور آپ، یہ مثال اصل میں دینی تھی کہ ہم لوگوں کا جو عام مرض ہے اس زمانے میں، اور وہ بڑا خطرناک مرض ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے عیبوں کا احساس نہیں ہوتا، دوسروں کے عیبوں کا احساس ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی نظر دوسرے کے عیب پر ہے، لہٰذا کسی کے عیب ٹھیک نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہر ایک غلط جگہ دیکھ رہا ہے جہاں اس کے کرنے کا کام ہی نہیں ہے۔ ارے بھئی اپنے عیب کو دیکھو اور اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ عمارت بن رہی ہے، آپ کا بھی گھر بن رہا ہے اور پڑوسی کا بھی گھر بن رہا ہے، آپ روزانہ پڑوسی کے گھر کی جا کے نگرانی کرتے ہیں اور مستری سے کہتے ہیں کہ صاحب یہاں یہ اینٹ صحیح نہیں لگی اور یہاں یہ سیمنٹ صحیح نہیں لگا اور یہ کونا ٹھیک نہیں ہوا، اپنے گھر کو نہیں دیکھتے، تو گھر کس کا اچھا بنے گا؟ اس کا بنے گا، آپ کا تو خراب ہی ہو جائے گا نا۔ ہم لوگوں کا مزاج یہی بنا ہوا ہے، اور ایک حدیث کا یہ مضمون ہے جس کو پڑھ کے بہت ڈر لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو اپنے عیبوں کا احساس عطا فرما دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کے نظر دوسروں کے عیبوں پر لگتی ہے۔ یعنی یہ اللہ کی ناراضی کی علامت ہے۔ ایسا نہ سمجھیں کہ صاحب ہم بڑے اچھے ہو گئے کہ ہمیں دوسروں کے عیب کا پتہ چل رہا ہے، یہ اللہ کی ناراضی ہے کہ ہمیں دوسروں کے عیبوں کی پر توجہ ہے۔ اپنے ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنے گناہوں کا پورا یقین ہے، ظاہر ہے میں نے جو کچھ گناہ کر رکھے مجھے معلوم ہے، یقین کے ساتھ معلوم ہے، اور دوسرے کے بارے میں اتنا یقین تو نہیں ہے، دیکھا تو نہیں ہے نا، گمان ہے، بدگمانی زیادہ سے زیادہ، دوسرے کے بارے میں گمان ہے، اپنے بارے میں یقین ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، دوسرے کو برا سمجھتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ ارے بھئی برا تو اپنے آپ کو سمجھو، جہاں یقینی برائیاں تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا گناہ کر رکھے ہیں۔ جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے، جو ذکر کی محنت کرنے والا ہوتا ہے، اس کا احساس اپنے بارے میں ہوتا ہے کہ میں نے جیسے گناہ کر رکھے ہیں مجھے معلوم ہے، اور اگلے آدمی نے میرے گمان کے مطابق اتنے بڑے گناہ نہیں کر رکھے، لہذا وہ مجھ سے اچھا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر معاشرے میں یہ سوچ ہو جائے تو کتنی آسانی ہو۔ تو یہ جو مزاج ہے کہ اپنے عیبوں کا احساس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اپنے عیبوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں، ایسا سمجھ لیں کہ جیسے ایک خاص قسم کی روح پیدا ہو جاتی ہے آدمی کے اندر، اس کی وجہ سے احساس ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو دکان پر میکینک کا کام کرتا ہے، تیل ویل میں اس کے ہاتھ بھی لگتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، اور کپڑوں پر بھی اس کے کبھی تیل لگ جائے گا، کبھی کچھ لگ جائے گا، وہ گندے ہو جاتے ہیں، وہ کالے ہو جاتے ہیں۔ ایسے آدمی کے کپڑوں پہ اور گندگی لگ جائے تو اسے احساس ہوتا ہے؟ اس کا وہ خیال بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک آپ کے کپڑے ہیں، صاف ستھرے ہیں، اگر ذرا سا بھی کچھ میل آ جائے، گندگی لگ جائے تو فوراً احساس ہوتا ہے۔ جو بھی آدمی صاف کپڑے پہنتا ہے اس کو احساس ہو جاتا ہے۔ تو بس یہی ہوتا ہے کہ دل صاف ہو جاتا ہے اللہ کی یاد کی وجہ سے، لہذا تھوڑی سی بھی گندگی کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس محنت کا جو خلاصہ ہے وہ انسان کا اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے، بہتر بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کا جو اصل فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت یہ یاد رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان کا ایک مزاج ہے، جب اس کو کوئی دیکھ رہا ہو تو وہ غلط کام کرنے سے رکتا ہے۔ کوئی بڑا دیکھ رہا ہو تو سبحان اللہ، کسی کا استاذ بیٹھا ہے سامنے تو شاگرد غلط کام کرے گا، کوئی غلط بات بھی کرنا مشکل ہے۔ باپ بیٹھا ہے، باپ دیکھ رہا ہے، پتہ ہے کہ ابا کی نظر ہے، غلط کام سے آدمی بچے گا۔ اور کوئی بھی دیکھ رہا ہو تو بھی برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے آدمی، یہ اس کا مزاج ہے۔ جس شخص کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھے احکم الحاکمین دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، میں کہیں بھی ہوں، میں کچھ بھی کروں وہ مجھے دیکھتا ہے، تو پھر اس کی زندگی کیسی ہو جائے گی آپ سوچیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک دلی کی ایک مسجد میں ایک طالب علم رہتا تھا۔ اس زمانے کی بات ہے جب دارالعلوم دیوبند نہیں قائم ہوا تھا اور علم کا مرکز دلی تھا، مغلیہ سلطنت کا زمانہ۔ اس زمانے میں ایک مسجد معلوم ہے، وہ مسجد ابھی بھی متعین ہے پرانی دلی میں، اس مسجد میں وہ طالب علم رہتا تھا، کہیں پڑھتا تھا۔ رات کو سب لوگ جب چلے جاتے تھے تو وہ مسجد کا دروازہ بند کر کے اپنا رہتا تھا، وہاں مطالعہ کرتا تھا، اسباقیات کرتا تھا، سو جاتا تھا۔ ایک دن سب کے جانے کے بعد اس نے مسجد کا دروازہ بند کیا، تھوڑی دیر کے بعد
کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، اب کھولا تو ایک دم ایک جوان خوبصورت لڑکی جلدی سے اندر آئی اور اس نے اندر سے دروازہ بند کر دیا آ کر، جیسے کوئی خطرہ ہو۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، کون ہو تم، یہاں مسجد میں کیوں آ گئی، جاؤ، یہ تو مسجد ہے، کسی کا گھر نہیں ہے، میں اکیلا ہوں یہاں۔ تو اس نے کہا کہ صبر کرو، میری بات سن لو، بات یہ ہے کہ میں کوئی غلط وہ نہیں ہوں، میرا گھر ہے آگے اور میں ادھر رشتہ داروں کے یہاں ملنے گئی تھی، واپس آ رہی تھی کہ یہ سامنے تم دیکھ رہے ہو چوراہے پر مسجد کے جھگڑا ہو رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، راستہ وہی ہے میرا، میں بھی اگر وہاں سے گزروں گی تو کوئی مجھ پہ بھی حملہ کر سکتا ہے، تو اپنے جان بچانے کے لیے اور عزت بچانے کے لیے میں نے دیکھا کہ کہاں جاؤں تو یہ مسجد کا دروازہ نظر آ گیا، میں یہاں آ گئی، اب تم مجھے یہاں تھوڑا سا وقت گزارنے دو، جب جھگڑا ختم ہو جائے گا، راستہ صاف ہو جائے گا، میں چلی جاؤں گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ابھی تو مجبوری ہے۔ تو وہ ایک طرف بیٹھ گیا اپنے جہاں پڑھتا تھا اور دوسری طرف اس کو بٹھا دیا کہ بھئی تم بیٹھ جاؤ، دروازہ بند ہے مسجد کا، کوئی نہیں ہے مسجد کے اندر، ایک جوان لڑکا ہے، ایک جوان لڑکی ہے، یہ صورتحال ہے۔ ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیفیت دونوں کے ذہن کی کیا ہوگی۔ لڑکی کی نظر مستقل لڑکے پر تھی کہ وہ کیا کرتا ہے، تو وہ اپنی کتاب پڑھ رہا تھا، لیکن لڑکی نے یہ دیکھا کہ پڑھتے پڑھتے بیچ بیچ میں ایک عجیب کام کرتا ہے، وہ اپنی انگلی کو چراغ کی لو کے اوپر لاتا ہے۔ چراغ جل رہا تھا، وہ زمانہ بجلی کا نہیں تھا، چراغ ہی سے پڑھتے تھے، تو چراغ کی لو کے اوپر یوں لگاتا ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ آگ جلاتی ہے انگلی کو تو ہٹا لیتا ہے تھوڑی دیر پھر پڑھتا ہے، پھر انگلی کو اسی طرح لاتا ہے اور پھر ہٹا لیتا ہے۔ وہ حیرت کرتی رہی کہ یہ پتہ نہیں باولا ہے، کیا بات ہے کہ اپنی انگلی کو اس طرح جلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خیر وقت گزرا، باہر کا جھگڑا ختم ہوا، آوازیں آنی بند ہوئیں تو وہ لڑکا اٹھا، اس نے دروازہ کھول کر باہر جا کے دیکھا تو میدان صاف تھا، راستہ صاف تھا۔ اس نے آ کر اس لڑکی سے کہا کہ بھئی جاؤ، تمہارا راستہ صاف ہو گیا، اب تم اپنے گھر جاؤ۔ وہ لڑکی کہنے لگی ٹھیک ہے جانا ہی ہے، لیکن مجھے تم سے یہ بات پوچھنی ہے کہ تم اتنی دیر تک بیٹھے ہوئے بار بار اپنی انگلی کو چراغ پر لا کر کیوں جلا رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ اس سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے، میں کر رہا تھا، میرا کام تھا، تم جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، یہ بتانا پڑے گا ورنہ میں یہیں کھڑی ہوں، جاؤں گی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو صورتحال تھی تنہائی کی، تمہیں معلوم ہے، تم جوان، میں بھی جوان، شیطان اور نفس میرے پیچھے پڑا تھا اور یہ کہتا تھا کہ صاحب اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا، فائدہ اٹھاؤ، گناہ کرو، اور تمہارے اوپر کوئی الزام بھی نہیں آئے گا، تم نے بلایا بھی نہیں، خود آئی ہے، کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا، رات کا وقت ہے، باہر جھگڑا ہو رہا ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو اس سے اچھا کیا موقع ہو سکتا ہے؟ یہ میرے نفس کا بار بار تقاضا تھا، شیطان بھی ابھار رہا تھا۔ تو جب زیادہ دباؤ ہوتا تھا نفس کا تو میں اپنی انگلی کو چراغ کی لو پر لاتا تھا، جلن ہوتی تھی تو میں اپنے نفس سے کہتا تھا کہ دنیا کی اس چھوٹی سی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، جہنم میں جلنے کی تیاری کیسے کرتا ہے؟ اس طرح سے گویا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچایا۔ وہ چلی گئی۔ اگلے دن اس لڑکی کا باپ، بڑا آدمی تھا اس علاقے کا، غالباً شاہی خاندان سے اس کی رشتہ داری تھی، وہ آدمی مسجد میں آیا اور اس نے آ کر لوگوں سے پوچھا کہ رات کو یہاں کون رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک طالب علم رہتا ہے۔ کہا کہ میں اس سے اپنی لڑکی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ اتنے بڑے آدمی، آپ کے لیے کہ رشتوں کی کیا کمی، وہ تو پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا، دور دراز کا غریب طالب علم ہے، اس سے آپ رشتہ کریں گے؟ تو اس نے کہا نہیں، رشتوں کی تو کیا کمی ہوتی، ہمارا خاندان بڑا ہے، لیکن رات یہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور میری بیٹی یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی پاک دامن آدمی دیکھا ہے، میں اسی سے نکاح کروں گی۔ سوچیں ذرا، اللہ ہم سب کو ایسا تقویٰ دے دے۔ زندگی کا یہ معیار کہ آدمی کو ہر وقت یہ بات یاد ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور صرف یہ ایک بدکاری ہی کا مسئلہ نہیں ہے، جھوٹ بولنے کا موقع آئے تو یہ بات یاد رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، غیبت کرنے کا موقع آئے تو یہ بات یاد آ جائے کہ اللہ سن رہا ہے،
کسی پر ظلم کا موقع آ جائے، طاقت حاصل ہے، ہم سے کمزور ہے اگلا آدمی، ہم دبا سکتے ہیں اس کو، مگر ہمیں اللہ کا خوف آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دنیا کا کوئی بھی غلط کام ہو، انسان کو یہ بات یاد آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ سوچیں کہ کتنی خوبصورت ہو جائے زندگی۔ اس کو حاصل کرنے کا یہ راستہ ہے جس کو تصوف کہتے ہیں، جس کو ذکر کہتے ہیں۔ یہ ذکر کی محنت فقط اسی لیے کرائی جاتی ہے کہ دل پر اللہ کے نام کی ضرب پڑتی رہے تو اللہ کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کسی کا نام زیادہ لیا جاتا ہے تو اس کی محبت دل میں پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ یوں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں میں اپنی محبت رکھی ہے، جب انسان اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے تو وہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا کوئی ادنا سا قطرہ بھی کسی انسان کو مل جاتا ہے تو اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ محبت کرنے کے لائق تو صرف اللہ کی ذات ہے، باقی ساری محبتیں تو اس کا پرتو ہیں، اس کا عکس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی محبت۔ جب اللہ کی محبت زندہ ہو جاتی ہے تو یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارے حضرت سنایا کرتے ہیں، ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ میں مسجد تھی چھوٹی سی، اس میں دو آدمی بیٹھے تھے، دور سے کسی نے دیکھا بڈھے آدمی دو، اور دونوں بیٹھے ہوئے لڑ رہے ہیں، ایسے جیسے کوئی یوں ایک دوسرے کو دھکا بھی مارتے ہوں، ہاتھ مارتے ہوں، جیسے کوئی غصے میں بات ہو رہی ہو۔ تو یہ سوچنے لگا کہ ان بڈھوں کو کیا ہوا، کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو وہ چپکے سے آیا ایک طرف سے اور قریب سے جا کر سننے کی کوشش کی کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ لڑائی ہو رہی ہے کہ ایک بوڑھا کہتا ہے اللہ میرا ہے، تو دوسرا الٹ کر اس کو ہاتھ مار کے کہتا ہے نہیں اللہ میرا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ میرا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ میرا ہے۔ یہ محبت میں، اللہ کی محبت میں لڑ رہے ہیں۔ اللہ کی محبت ان کے دلوں کے اندر اس طرح بھری ہوئی ہے کہ اسے گوارا نہیں ہے کہ وہ یوں کہے کہ اللہ میرا ہے، وہ کہہ رہا نہیں میرا ہے اللہ۔ یہ محبت جب آدمی کے دل میں زندہ ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اس کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، اس کی زندگی وہی ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کی محبت جب آ جاتی ہے زندگی کا لطف آ جاتا ہے، کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ اسی محنت کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مے خانے کو آباد رکھے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیض حضرت مولانا اشجع صاحب اور ان کے برادران گرامی کے ذریعے سے یہاں جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور ہمیشہ قیامت تک اس جگہ کو آباد فرمائے، علم کی اشاعت کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے، تذکیر کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس مے خانے کو آباد رکھے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ، نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ اے اللہ، ہم آپ کے کچھ بندے یہاں جمع ہیں مسجد میں، اے اللہ ہم آپ کو پانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ جس کو آپ مل جائے اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ اے اللہ اس کائنات کی روح، اس کائنات کی جان آپ کا نام ہے، اے اللہ ہمارے دلوں میں اس نام کو بٹھا دیجئے، اے اللہ اپنی یاد ہمارے دلوں میں زندہ کر دیجئے، اے اللہ آپ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارنے میں جو لطف ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ اے اللہ ہم نے آپ کو بھلا کے اپنی زندگی کو مصیبت بنا رکھا ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے غافل رہ کر اپنے آپ کو خود پریشان کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی یاد جس دل میں آ جاتی ہے وہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اے اللہ آپ کی محبت جب تازہ ہو جاتی ہے تو زندگی کی مٹھاس مل جاتی ہے، زندگی کی حلاوت مل جاتی ہے۔ اے رب
اپنی سچی یاد، دائمی یاد ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ آپ کو ہر وقت یاد کرتے تھے۔ اے اللہ ہمیں بھی آپ اپنے آپ کو ہر وقت یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپ کی یاد جب دل میں بیٹھ جاتی ہے، جن کو یہ نعمت مل جاتی ہے پھر کبھی غفلت نہیں ہوتی۔ اللہ ایسی ہی یاد ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ سے غافل ہو کے ہم نے بڑے بڑے گناہ کر ڈالے اور گناہ کر کے اپنا بڑا نقصان کیا ہے، اس کی تلافی تو اے اللہ اس نقصان کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن اے رب ہم نے یہ پڑھا ہے، ہمیں آپ نے بتایا، آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کو اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند ہے۔ آپ نے تو خود ترغیب دی ہے معافی مانگنے کی، توبہ کرنے کی، اور آپ نے وعدہ کیا ہے معاف کرنے کا۔ اے اللہ آپ نے تو اتنا حوصلہ بڑھایا ہے ہم کمزوروں کا کہ آپ نے فرما دیا اے انسان اگر تو زمین بھر گناہ لے کے آئے گا میں زمین بھر مغفرت لے آؤں گا۔ اے اللہ ہم نے بہت گناہ کر ڈالے ہیں۔ اے اللہ وہی مغفرت ہمیں چاہیے جو ان گناہوں کو مٹا دے اور ہمارے دلوں کو ٹھیک کر دے۔ اے اللہ ہمارے دل بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے دل گناہوں سے سیاہ ہو چکے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنا نام ہمارے دلوں میں اتار دیجئے۔ جب آپ کے نام کا نور آئے گا ہمارے دلوں کی سیاہی دور ہو جائے گی، ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ اے اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دیجئے۔ اے اللہ پوری امت کے ہر آدمی کو سچا پکا نمازی بنا دیجئے۔ اے اللہ حرمین شریفین کو اور ساری مسجدوں کو مسلسل آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ اس وقت جس طرح سے مختلف علاقوں میں مسجدیں بند ہو رہی ہیں، اے اللہ بالکل کھلے طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کی ناراضی ظاہر ہو رہی ہے۔ اے اللہ ہم نے مسجدوں کی قدر نہیں کی ہے، اس لیے شاید آپ نے ہمارے ہاتھوں ہی سے مسجدوں کو بند کرانا ہے۔ اے اللہ آپ بے نیاز ہیں، آپ کو بندوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ ساری دنیا آپ کی عبادت چھوڑ دے تو آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مگر اے اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، ہم آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ آپ کے علاوہ ہمارے پاس ہماری بات سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارا معبود بھی آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم آپ کے احسان کو مانتے ہوئے اقرار و اعلان کرتے ہیں، ہم آپ کے سوا کسی کو رب نہیں مانتے، آپ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق دیجئے اور ہمیشہ یہ توفیق باقی رکھیے۔ اے اللہ اپنے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائیے۔ اے اللہ اپنے دربار سے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں پر رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ یہاں جو خیر کے کام جاری ہیں اے اللہ ان کو شاد و آباد رکھیے۔ اے اللہ استحکام دیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے فیض کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ان حضرات کی عمروں میں برکت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل کر لیجئے، ہمارے بیوی بچوں کو بھی اپنے اچھے بندوں میں شامل کر لیجئے، ہمارے رشتہ داروں کو بھی اور سارے مسلمانوں کو اپنا اچھا بندہ بنا لیجئے۔ اے اللہ اے رب ہم کہتے ہیں، دل سے کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں اے اللہ آپ ہمارے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ آپ بھی ایک بار یہ کہہ دیں کہ ہاں یہ بندے اس لائق اللہ ہمیں بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں تو چاروں طرف سے فتنوں نے گھیر رکھا ہے، خوف کا ماحول ہے، دلوں میں ڈر ہے، مایوسیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اے اللہ آپ کی ذات پر ایمان اور پھر مایوسی اور دنیا والوں کا خوف
اللہ جمع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف اور مایوسی جگہ پا رہی ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے کہتے ہیں اے اللہ رحم فرما دیجئے، آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ ہمارے پاس کوئی اور در مانگنے کے لیے نہیں ہے۔ اے اللہ اس امت کا کوئی سہارا آپ کے سوا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر ایک دروازے پہ جاتا ہے، وہاں سے نہ ملے تو دوسرا دروازہ، پھر تیسرا، اس کے سامنے بہت دروازے ہوتے ہیں، اے اللہ کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتا ہے۔ اے اللہ ہمارے پاس آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ ایک اندھا فقیر مانگتے مانگتے ایک مسجد کے دروازے پہ جا کے مانگنے لگا، کچھ نہیں ملا تو غصے سے بولا کہ کس کا گھر ہے، نہ بھیک دیتا ہے نہ جواب دیتا ہے۔ تو دیکھنے والے کسی آدمی نے بتایا کہ یہ تو مسجد ہے جہاں تو کھڑا ہے۔ اندھے نے جب سنا کہ میں مسجد کے دروازے پہ پہنچ گیا تو اس نے اپنا پیالہ پھینک دیا کہ جب اللہ نے مجھے اپنے دروازے پہ بلا لیا اب میں بندوں کے در پہ واپس نہیں جاؤں گا۔ اے اللہ ہمیں بھی آپ نے اپنے در پہ بلا لیا ہے، اب بندوں کے در پہ واپس مت بھیجیے۔ اے اللہ اپنے در سے عطا فرما دیجئے، محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ایمان بچا لیجئے، اے اللہ عزتیں بچا لیجئے، آبروئیں بچا لیجئے، جان و مال بچا لیجئے۔ اے اللہ یہ کلمہ پڑھنے والی اس امت کے ہر فرد کے، مرد و عورت کے، چھوٹے بڑے کے، لڑکی لڑکی کے، جوان بوڑھے کے ایمان و عمل کی، عزت و آبرو کی، جان و مال کی، گھر بار کی، آل اولاد کاروبار کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے کام بنا دیجئے، ہمارا انجام بہتر فرمائیے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھیے، اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھیے، اے اللہ نعمتیں ملنے کے بعد زوال نعمت سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ ہمارا انجام بہتر فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ دعائیں ہمارے لیے، ہمارے اہل ویال و متعلقین کے لیے اور ساری امت کے لیے اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔